بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ جلد اول کا الدرس الحادی والعشرون ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم 4 الفاظ ہیں جن کا استعمال سمجھیں گے۔ یہ جو 4 الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں اندہ، بینہ، امام اور ورا۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک کو ظرف زمان کہا جاتا ہے، دوسرے کو ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ ظرف زمان یہ وقت کو کہا جاتا ہے، اور جو ظرف مکان ہے یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اندہ ہے، اندہ یہ پاس ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو بینہ کا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جو 2 چیزوں کے درمیان میں ہو۔ اور اسی طرح جو امام کا لفظ ہے یہ عربی کے اندر سامنے آپ کے جو چیز موجود ہے آپ وہ بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ امام کا لفظ استعمال کریں گے۔ آپ کے پیچھے جو چیز موجود ہے اگر آپ وہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ورا کا لفظ استعمال کریں گے۔ کچھ مثالیں ہیں، مثالوں سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اندہ کے اوپر۔ اچھا، ایک اور بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے، یہ جو چاروں کے چاروں الفاظ ہیں یہ مضاف بن کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہوں گے یہ مضاف ہوں گے، اور اس سے آگے والا جو لفظ ہوگا یہ مضاف الیہ ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ دیکھیں گے نا، انا عند البابی، یہ اندہ ہے تو اندہ مضاف ہے، الباب مضاف الیہ ہے۔ اسی طریقے سے اندہ یہ مضاف ہے، النافذہ مضاف الیہ ہے۔ اندہ یہ مضاف ہے، صبورہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ اندہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ۔ اسی طرح ہم اس کے بعد جب یہ والا انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جب بینہ اور امام اور ورا کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی والی بات نظر آئے گی کہ سارے مضاف مضاف الیہ بن کر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ذرا اندہ کی بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اندہ ہے اس کا پہلا جملہ دیکھیں، انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں۔ وانتا عند النافذتی، تم کھڑکی کے پاس ہو۔ وخالد عند السبورہ، اور خالد تختہ سیاہ کے پاس ہے یا وائٹ بورڈ کے پاس ہے۔ تو ساروں میں اگر آپ دیکھیں گے جو اندہ کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ پاس ہونا بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب میں اگر سوال کرتا ہوں اپنے بارے میں تو میں کیا کہوں گا، ان این انا۔ اب این جو ہے نا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو میں چونکہ جگہ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، ظرف مکان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، تو میں این کا لفظ لے کر رہا ہوں۔ این انا، میں کہاں پر ہوں؟ تو چونکہ میں نے یہاں پہ کہا تھا نا انا عند البابی، میں دروازے کے پاس ہوں، تو اگر میں اپنے مخاطب سے یہ والی بات پوچھوں گا تو میرا مخاطب کے لیے چونکہ میں مخاطب ہوں تو مخاطب مجھے کیا کہے گا، انت عند البابی، کہ آپ کیا ہیں، آپ دروازے کے پاس ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں مخاطب کے لیے چونکہ میں مخاطب ہوں اس لیے اس نے انت کا لفظ استعمال کیا۔ اگر مخاطب اپنے بارے میں بتانا ہوتا تو پھر مخاطب انت کا لفظ استعمال نہ کرتا بلکہ مخاطب انا کا لفظ استعمال کرتا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اب آگے میں نے دوسرا سوال کیا ہے، این انت، میں نے مخاطب سے پوچھا آپ کہاں پر ہیں۔ اب مخاطب چونکہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو مخاطب کون سی ضمیر لے کر آئے گا، واحد متکلم کی ضمیر لے کر آئے گا کہ میں کھڑکی کے پاس ہوں۔ اسی طرح اگر خالد کے بارے میں سوال کیا جائے، خالد کہاں پر ہے، تو پھر آگے جواب کیا ہوگا، خالد عند سبورہ، کہ خالد تختہ سیاہ یا پھر وائٹ بورڈ کے پاس ہے۔ ایک چیز کا اور آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ساری مثالوں کے اندر جو سوال کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اینہ، کیونکہ یہ جو اینہ کا لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے یا پھر آپ یہ کہیں کہ ایسا حرف ہے جو کہ جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندہ کا لفظ آ گیا، اندہ کے استعمال ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اندہ کے بعد اگلا لفظ ہے بینہ۔ بینہ یہ درمیان میں ہونا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خالد بین عابد و محمود، خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے۔ اسی طرح انت بین ہلال و جمال، تم ہلال اور جمال کے درمیان ہو۔ اسی طرح انا بین حامد و سعید، میں حامد اور سعید کے درمیان ہوں۔ سالم بین شریف و جمیل، سالم شریف اور جمیل کے درمیان ہے۔ تو ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو بینہ کا جو معنی کیا جا رہا ہے وہ درمیان میں ہونا بتایا جا رہا ہے۔ اور جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اندہ یہ مضاف مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی سارا مضاف مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ بینہ ہے، بینہ مضاف، عابد معطوف علیہ، محمود معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بنے گا مضاف، اور ہلال اور جمال یہ معطوف علیہ معطوف مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بنے گا مضاف، حامد اور سعید یہ معطوف علیہ معطوف مل کر بینہ مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ اسی طرح یہ بھی مضاف اور یہ دونوں مل کر اس کے لیے مضاف الیہ۔ اب آگے اس کی مثالیں دیکھیں، این خالد، خالد کہاں پر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے سوال کرنے کے لیے یہاں پر بھی این کا لفظ ہی استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ جگہ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اینہ لے کر آئیں گے۔ این خالد، خالد کہاں پر ہے، تو اوپر چونکہ کہا تھا نا خالد عابد اور محمود کے درمیان ہے، لہذا جواب میں یہی آیا، خالد بین عابد و محمود۔ اور اسی طرح این انت، تم کہاں ہو۔ متکلم یہ مخاطب کے بارے میں پوچھتا ہے، مخاطب سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھتا ہے، تو مخاطب نے چونکہ اپنے بارے میں بتانا ہے تو مخاطب اب ضمیر کیا لے کر آئے گا، انا ضمیر لے کر آئے گا کہ این بین ہلال و جمال، کہ میں ہلال اور جمال کے درمیان ہوں، جیسا کہ اس جملے کے اندر بھی آ چکا ہے۔ آگے دیکھیں، این انا، متکلم اپنے بارے میں مخاطب سے پوچھ رہا ہے، تو چونکہ میری ذات یہ مخاطب کے لیے مخاطب ہے
تو لہذا مخاطب جو عربی کے اندر لفظ استعمال کرے گا وہ انا کا لفظ استعمال نہیں کرے گا، وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ انت ضمیر لے کر آئے گا واحد مذکر مخاطب کی. انت بین حامد و سعید، آپ حامد اور سعید کے درمیان ہے. دو ہو گئے. آگے ہے امام اور ورا. امام میں آپ کو بتا چکا ہوں سامنے کو کہا جاتا ہے اور ورا پیچھے کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایسے ہی مضاف مضاف الیہ استعمال ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے والے اب دو الفاظ مضاف اور مضاف الیہ استعمال کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ زید امام خالد، زید خالد کے آگے ہے. اب یہاں پہ دیکھیں امام یہ بنے گا مضاف اور خالد بنے گا مضاف الیہ. اس کو امام پڑھنا ہے، اس کو امام نہیں پڑھنا ہے، ایک اس چیز کا خیال رکھنا ہے. محمود امام سعید، محمود سعید کے آگے ہے. ہلال وراء جمال، ہلال جمال کے پیچھے ہے. وراء کے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اور ان ساری مثالوں میں مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. یہ بھی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. آگے دیکھیں شاہد وراء خالد، شاہد خالد کے پیچھے ہے. انا وراء کا، میں تمہارے پیچھے ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں وراء یہ مضاف استعمال ہو رہا ہے اور کاف ضمیر یہاں پر مضاف الیہ ہے. انت امامی، تم میرے سامنے ہو، کیونکہ جو یا ضمیر ہے نا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، یعنی میرے. امامی میرے سامنے، انت تم. اب ذرا اس کی مثالیں دیکھیں. من عندک، تمہارے پاس کون ہے. اب یہ دیکھیں جو سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے انسان کے بارے میں، تو لہذا اس کے لیے لے کر آئے ہیں من استفہامیہ. جگہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ انسان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو لہذا ان ساری مثالوں میں آپ کو من ملے گا. من عندک، عندہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، اور کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی. تو مطلب کیا ہوگا کہ جو متکلم ہے وہ پوچھ رہا ہے من عندک، تمہارے پاس کون ہے، کون آدمی ہے، کون سی ذات ہے. اب یہ جو میں نے کون آدمی کا ترجمہ کیا نا یہ ترجمہ ہے من کا. اب میں نے جواب کیا دیا اندی عابد، میرے پاس عابد ہے. اب یہ دیکھیں اندی، اند کا مطلب ہوتا ہے پاس اور یا ضمیر واحد متکلم کی، یعنی میرے پاس. عابد عابد ہے. اسی طرح مم وراء کا، تمہارے پیچھے کون ہے. اندہ کا تھا نا پاس، اور وراء کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے. کاف یہ ضمیر وہی والی ہے واحد مذکر مخاطب کی، جیسا کہ آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں. تمہارے پیچھے کون ہے. انت ورائی، تو متکلم، اب یعنی میں بات کر رہا ہوں اور میں اپنے مخاطب کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیچھے تم ہو، تو میں کیا کہوں گا انت، یعنی تم، وراء پیچھے، اور یا میرے. ورائی میرے پیچھے، کون ہے، انت یعنی تم ہو. اسی طرح من امامہ کا، تمہارے سامنے کون ہے. وراء پیچھے تھا نا، اسی طرح امام سامنے ہے. کاف یہ وہی والی ضمیر ہے جو اب یہاں پہ پڑھ چکے ہیں. تمہارے سامنے کون ہے، تو میں نے کیا کہوں گا شاہد امامی، میرے سامنے شاہد ہے. اب میرے، یہ جو ترجمہ کیا گیا میرے کا، یہ یا ضمیر کا ہے واحد متکلم کا. اسی طرح من امامہ خالد، اس کا کیا ترجمہ ہوگا خالد کے سامنے کون ہے. اب یہ اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے نا کا کی کے لگ رہا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پر مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے وہاں پہ ترجمے میں کا کی کے لگتا ہے یا پھر را ری رے لگتا ہے. یہاں پہ دیکھیں اندہ کا تمہارے، وراء کا تمہارے، امامہ کا تمہارے، رے لگ گیا نا. امامہ خالدین خالد کے، مم وراء البابی دروازے کے پیچھے کون ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کے لگ رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ ہے. تو میں کیا کہوں گا بھلے یہ تھوڑی مثال. من امامہ خالد، خالد کے سامنے کون ہے، تو کیا کہا زید امامہ خالد، زید خالد کے سامنے ہے. اب یہاں پہ وہی والے اصول کہ جب ترجمہ آپ کرتے ہیں تو مضاف الیہ کا آپ نے ترجمہ پہلے کرنا ہے، تو میں نے مضاف کا ترجمہ بعد میں کروں گا، مضاف الیہ کا پہلے کروں گا. خالد کے سامنے، اور زید میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی زید خالد کے سامنے ہے. اسی طرح مم وراء البابی دروازے کے پیچھے کون ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں مضاف الیہ باب تھا تو ترجمے میں یہ پہلے آیا ہے، وراء بعد میں آیا ہے. سعید وراء البابی، سعید دروازے کے پیچھے ہے. تو یہ چند اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ظروف مکان میں سے ہیں، ہر ایک کا اپنا معنی ہے. اندہ کا معنی پاس، بینہ کا معنی درمیان، امام کا معنی سامنے، وراء کا معنی پیچھے. دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہ استعمال ہوں گے. اور تیسرا اصول آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہوں گے تو ترجمہ آپ نے مضاف الیہ کا پہلے کرنا ہے، مضاف کا آپ نے بعد میں کرنا ہے. بہرحال یہ درس مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف.